نمبر 21 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو عمرہ بنت عبد الرحمن بن اسد بن زرارہ سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول سے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ اصاف اور نائلہ ایک مرد اور ایک عورت تھے قبیلہ جرہم کے، انہوں نے کعبے میں زنا کیا تھا، لہٰذا وہ دونوں مسخ کر کے پتھر بنا دیے گئے تھے۔ چیپٹر 47 رسول اللہ کی سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی سے قبل اپنی معاش کے لیے مصروفیت اور اس میں بعض نشانیوں کا ظہور، اس قدر کہ سیدہ ختیجہ کو آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی رغبت ہوئی۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سب کے سب نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اہل مکہ کے لیے بکریاں چرائیں تھیں قراریت میں۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں احمد بن محمد سے، اس نے عمرو بن یحییٰ سے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصبہانی نے، اس نے جابر بن عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے 2 سفروں میں سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا سے اونٹنی کرائے پر لی تھی اپنے لیے۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابن اسحاق نے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد تاجر عورت تھی، عزت دار اور مالدار تھی، اپنے مال کے ساتھ مردوں کو اجرت پر لیتی تھی اور پھر انہی کی مزدوری اور اجرت سے بھی مزاربت کا کاروبار کر لیتی تھی۔ دور قریش لوگ تجارت پیشہ لوگ تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب رسول اللہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بات کے سچے ہیں، عظیم امانت دار ہیں، عمدہ اخلاق کے حامل ہیں، تو انہوں نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ حضور اس کے ساتھ تجارت کے لیے شام کے ملک جائیں اور وہ جو کچھ دیگر تاجروں کو دیتی ہیں آپ کو اس سے بہتر دیں گی اور آپ کو ہیلپ لینے کے لیے ساتھ اپنا غلام میسرہ بھی دیں گی۔ رسول اللہ نے خدیجہ کی پیشکش قبول کر لی اور اس کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام روانہ ہو گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، راہب نے کہا، اس درخت کے سائے میں نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا۔ جب شام میں پہنچے تو ایک درخت تلے فروکش ہوئے، قریب ہی وہاں ایک عیسائی راہب کا معبد تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو یہاں درخت تلے اترا ہے؟ میسرہ نے اس کو بتایا کہ یہ ایک قریش کا جوان ہے اہل حرم سے۔ راہب نے اس سے کہا کہ اس درخت کے نیچے کبھی کوئی نہیں اترا سوائے نبی کے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اپنا وہ سامان فروخت کیا جس کو لے کر گئے تھے اور جو کچھ خرید کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ خریدا، پھر واپس مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میسرہ غلام بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس دوران اس نے یہ منظر دیکھا کہ جب دھوپ ہوتی اور گرمی شدید ہو جاتی تو وہ دیکھتے کہ 2 فرشتے آتے تھے اور وہ حضور کے اوپر سایہ کرنے اور دھوپ سے آپ کو بچاتے، جبکہ حضور اپنے اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، فرشتوں کا سایہ کرنا۔ جب مکے میں آئے خدیجہ کے پاس اس کا مال لے کر تو اس نے وہ مال فروخت کر دیا جو حضور لائے تھے، چنانچہ منافع دوہرا ہو گیا یا اس کے قریب ہو گیا، اور سیدہ ختیجہ کو میسرہ نے راہب والی بات بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ جو اس نے خود دیکھا تھا، وہ 2 فرشتے دھوپ کے وقت ان پر سایہ کرتے تھے۔ ختیجہ مضبوط ارادے کی مالک، شریف اور عقل مند عورت تھی، اس کے علاوہ اللہ نے اس کو عزت عطا کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ میسرہ نے جب اس کو ساری باتیں سنائیں تو اس نے رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا اور بلا کر کہا، اے میرے چچا کے بیٹے، میں نے آپ کے بارے میں رغبت کی ہے اس لیے کہ آپ کی مجھ سے قرابت ہے اور آپ کی قوم کے اندر آپ کا ایک مقام ہے، آپ ان میں سے صاحب حسب و نسب ہیں اور ان کے نزدیک آپ امین ہیں اور آپ عمدہ اخلاق والے ہیں اور سچ گو ہیں۔ اس کے بعد اس نے حضور کے لیے اپنے نفس کو پیش کیا، اور اس وقت ختیجہ قریش میں نسبت کے اعتبار سے بہترین اور مرتبے کے اعتبار سے عظیم تھی، مال کے اعتبار سے سب سے مالدار تھی۔ پوری قوم اس بات پر حریص تھی کہ اگر اس پر قدرت پائیں تو اس سے شادی کر لیں۔ ان کا پورا نام و نسب اس طرح تھا، ختیجہ بنت خویلد بنت اسد بنت عبد العزیٰ بن قصہ بن کلاب۔ چیپٹر 48 ختیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں کیا کچھ مروی ہے۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، اس نے ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ان کے پاس مال کثیر نہ تھا، تو سیدہ خدیجہ نے حضور کو اجرت پر رکھ کر بازار حباشہ میں کاروبار دیا۔ حضور جب واپس آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی کر لی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہنے لگے، یہاں تک کہ اس سے آپ کی کچھ اولاد بھی ہو گئی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور کی اولاد یہ تھی۔
نمبر 1 قاسم۔ بعض اہل علم نے گمان کیا ہے کہ ان کا ایک ہی لڑکا ہوا تھا جس کا نام طاہر رکھا گیا تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ ہم خدیجہ رضی اللہ عنہا سے قاسم کے سوا اور کوئی لڑکا نہیں جانتے جو پیدا ہوا ہو، اور حضور کی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 4 بیٹیاں ہوئیں: فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب۔ جب حضور کی بعض اولاد ہو گئی تو ان کو خلوت یعنی علیحدہ رہنا اور عبادت کرنا پسند ہونے لگا۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو الحسین قطان نے، ان کو ان کے دادا نے ازہری سے کہ پہلی عورت جس سے رسول اللہ نے بیعہ کیا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد بنت اسد بنت عبد العزیٰ بن قصہ تھی۔ حضور نے یہ شادی جاہلیت کے دور میں کی تھی، یعنی اسلام سے قبل۔ حضور سے سیدہ خدیجہ کا نکاح اس کے والد خویلد بن اسد نے کیا تھا۔ اس نے رسول اللہ کے لیے مندرجہ ذیل بچے جنے تھے: القاسم۔ اسی کے ساتھ حضور ابو القاسم کنیت استعمال کرتے تھے، اور طاہر، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابن اسحاق نے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ اس نے ساری اولاد کو حضور پر وحی کے نزول سے پہلے جنم دیا۔ ساری اولاد یہ ہے: زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ۔ قاسم طاہر الطیب اسلام کے دور سے پہلے بیٹے فوت ہو گئے تھے، اور قاسم کے ساتھ حضور اپنی کنیت رکھتے تھے۔ بہرحال آپ کی بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پایا تھا، حضور کے ساتھ ہجرت بھی کی تھی، حضور کے پیچھے پیچھے گئی تھیں اور حضور کے ساتھ ایمان بھی لائیں تھیں۔ ابن اسحاق نے اسی طرح کہا ہے۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ نے، ان کو ابو العباس نے، اس نے جابر سے، اس نے محمد بن علی سے، اس نے کہا کہ قاسم بن رسول اللہ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ سواری پر بیٹھ سکتے تھے اور نجیب پر چل سکتے تھے۔ جب اللہ نے ان کو قبض فرمایا تو عمرو بن العاص نے کہا تھا کہ محمد ابتر ہو گئے ہیں اپنے بیٹے سے، یعنی سمجھے کہ کوئی نہیں رہا نام لینے والا۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اپنے نبی پر: انا اعطیناک الکوثر، یہ عوض دیا ہے آپ کو اے محمد تیرے نصیب کا قاسم کے بدلے میں، فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اسی طرح روایت کی گئی ہے اسی اسناد کے ساتھ، اور ضعیف ہے، اور مشہور یہ ہے کہ یہ آیت عمرو بن العاص کے بلکہ ان کے باپ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ نمبر 4 یہ بات تو تھی اس روایت میں جو ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الرحمن سے، ان کو آدم نے، ان کو ورقہ سے، ان کو خبر دی ورقہ سے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کہ انا شانئک ھو الابتر، فرمایا کہ یہ نازل ہوئی تھی عاص بن وائل کے بارے میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ محمد سے بغض اور دشمنی رکھتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے جو بھی اس سے دشمنی رکھے گا وہ ابتر ہوگا۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کے 2 لڑکے جنے تھے اور 4 لڑکیاں: قاسم، عبداللہ، فاطمہ، ام کلثوم، زینب اور رقیہ۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں نے ابو بکر بن ابو خثیمہ کی تحریر میں پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی مصعب بن عبداللہ زبیری نے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا بڑا لڑکا قاسم تھا، اس کے بعد زینب، اس کے بعد عبداللہ، اس کے بعد ام کلثوم، اس کے بعد فاطمہ، اس کے بعد رقیہ۔ مصعب نے کہا کہ وہ اسی طرح تھے، پہلے پہلا، پھر اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد قاسم فوت ہو گیا۔ حضور کے بچوں میں وہ مرنے والا پہلا بچہ تھا جو مکے میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ فوت ہوا، اس لیے سیدہ خدیجہ 65 سال کو پہنچ گئی تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ 50 سال کو، یہ زیادہ صحیح ہے۔ اور ہم نے روایت کی ہے جعفر ہاشمی سے یہ کہ فاطمہ پیدا ہوئی تھی رسول اللہ کی ولادت سے 41 سال بعد۔ نمبر 6 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے کہ عبداللہ بن حارث نے اس کو حدیث بیان کی کہ یہ عمار بن یاسر جب سنتے تھے وہ بات جو لوگ بیان کرتے تھے رسول اللہ کے سیدہ خدیجہ کے ساتھ شادی کے بارے میں، اور اس میں کچھ بات میں اضافہ کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں حضور کے خدیجہ سے بیان کے بارے میں، میں حضور کا ہم عمر تھا اور میں حضور کا دوست تھا اور پیارا تھا۔ میں رسول اللہ کے ساتھ ایک دن باہر نکلا اور ہم بازار حضورہ میں پہنچ گئے، ہمارا گزر ہوا سیدہ خدیجہ کی بہن کے پاس، وہ ایک بچھونے پر بیٹھی تھی جس کو وہ فروخت کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے آواز دی، میں اس کی طرف پھر لوٹ کر آیا، رسول اللہ میرے لیے اپنی جگہ کھڑے رہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تیرے اس دوست یعنی محمد کو خدیجہ کے ساتھ شادی کرنے کی ضرورت ہے؟ عمار کہتے ہیں کہ میں حضور کی طرف لوٹ کر آیا تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی، حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ میں نے جا کر یہ بات
رسول اللہ کی اس کو بتا دی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ صبح کو ہمارے پاس آنا۔ چنانچہ ہم لوگ صبح پہنچ گئے ان کے پاس۔ ہم نے ان کو اس طرح پایا کہ انہوں نے گائے ذبح کی ہوئی تھی اور خدیجہ کے والد کو ایک جوڑا بھی پہنایا ہوا تھا اور ان کی داڑھی کو بھی رنگ لگایا ہوا تھا، پیلا رنگ یا مہندی وغیرہ۔ میں نے خدیجہ کے بھائی سے بات کی، اس نے اپنے والد سے بات کی، حالانکہ وہ اس وقت شراب پیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کا ان کے سامنے ذکر کیا گیا اور ان کا مرتبہ بھی۔ آپ نے ان سے خدیجہ کے ساتھ بیعہ دینے کی درخواست کی۔ انہوں نے خدیجہ کو ان کے ساتھ بیعہ دیا۔ ان لوگوں نے گائے کے گوشت سے کھانا بنایا، ہم لوگوں نے اس میں سے کھانا کھایا، پھر ان کے والد سو گئے۔ پھر وہ اٹھے تو چیخ رہے تھے کہ یہ کیسا جوڑا ہے اور یہ کیسا شراب ہے اور یہ کیسا کھانا ہے۔ چنانچہ ان کی بیٹی نے، جس نے خدیجہ کی شادی کی بات عمار سے کی تھی، اس نے ان سے کہا کہ یہ جوڑا آپ کو محمد بن عبداللہ آپ کے داماد نے پہنایا ہے اور یہ گائے ہدیہ کی تھی۔ ہم نے اس کو ذبح کیا ہے جب آپ نے خدیجہ کے ساتھ بیعہ کیا ہے۔ اس نے انکار کیا کہ اس نے اس کو ان کے ساتھ بیعہ دیا ہے اور چیختا ہوا باہر نکل گیا، حتیٰ کہ ایک پتھر اٹھا کر لے آیا اور بنو ہاشم رسول اللہ کے ساتھ نکل آئے اور اس کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے بات کی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ وہ تمہارا بندہ کہاں ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ میں نے اس کے ساتھ خدیجہ کا بیعہ کر دیا ہے؟ رسول اللہ اس کے سامنے آ گئے۔ جب اس نے آپ کی طرف دیکھا تو کہا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ بیعہ دی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بیاہی تھی تو اب میں نے اسے اس کے ساتھ بیعہ دیا ہے۔ اور موصلی نے کہا کہ متفق علیہ بات یہ ہے کہ حضور کا چچا عمرو بن اسد وہ تھا جس نے خدیجہ کا حضور کے ساتھ بیعہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس روایت میں جس میں ہے کہ ہمیں اس کی خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، یہ ہے کہ نبی کریم جب خدیجہ کے ساتھ بیاہے گئے تو وہ 25 سال کے تھے، اس سے قبل کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا کی 15 سال پہلے۔ نمبر 7 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی موصل نے عمر بن ابو بکر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی متعدد لوگوں نے کہ عمرو بن اسد نے خدیجہ کا بیعہ رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ حضور نے جب ان کے ساتھ شادی کی تو وہ 25 سال کے تھے اور قریش کعبہ کو بنا رہے تھے۔ نمبر 8 ہمیں خبر دی علی ابن احمد بن عبدان نے۔ اس نے ابن عباس سے یہ کہ خدیجہ کے والد نے نبی کریم کے ساتھ بیعہ کیا، میرا گمان ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ نشے کی حالت میں تھے۔ حاشیہ ڈاکٹر عبد الموتی حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسند میں طویل نقل کیا ہے مگر اسناد ضعیف ہے، اور حیثمی نے مجھے الزوائد میں نقل کی ہے طبرانی سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ طبرانی اور مسند احمد کے راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ ویسے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، اس دور کی عادت تھی۔ چیپٹر نمبر 49 احبار اور رہبان۔ علماء یہود و نصارہ کا رسول اللہ کی بعثت سے پہلے آپ کے بارے میں خبر دینا بوجہ اس کے کہ وہ اپنے ہاں اپنی کتب میں حضور کی آمد، آپ کی سچائی اور آپ کے رسالت کے بارے میں وضاحت موجود پاتے تھے، اور وہ حضور کی آمد سے اہل شرک پر غلبہ چاہتے تھے۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ احبار اور رہبان اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے تھے، یعنی اہل تورات و انجیل تھے۔ وہ رسول اللہ کو خوب جانتے تھے، آپ کی بعثت سے قبل آپ کے زمانے کے بارے میں جس میں عرب کے اندر آپ کا انتظار کیا جاتا تھا، اس لیے وہ آپ کے بارے میں آپ کی صفت کو اپنی کتب میں پاتے تھے، اور اس لیے بھی کہ ان کے ہاں آپ کا نام محفوظ اور ثابت تھا، اور اس لیے بھی کہ ان سے آپ کے بارے میں عہد و میثاق لیا جا چکا تھا، ان کے انبیاء کے عہد میں اور ان کی کتابوں میں آپ کی اتباع کرنے کے بارے میں۔ لہٰذا وہ اسی بنا پر اہل اوثان و اہل شرک کے خلاف حضور کے ذریعے غلبہ چاہتے تھے اور اسی کی دعا کرتے تھے، اور وہ لوگ مشرکین کو اس بات کی خبر دیا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے دین ابراہیم کے ساتھ، اس کا نام احمد ہوگا۔ وہ لوگ حضور کا تذکرہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے اور اپنے انبیاء کے عہد میں۔ نمبر 2 سورہ اعراف کی آیت ہے، مفہوم ہے میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جس کا لقب امی ہے، جس کو یہ لوگ اپنے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک کام کرنے کو کہتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے، اور ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے تمام پاکیزہ چیزوں کو اور حرام ٹھہراتا ہے ان پر تمام گندی چیزوں کو، اور ان کے اوپر سے سخت احکامات کے بوجھ اور جو زنجیریں پڑی ہوئی تھیں ان کو اتارتا ہے۔ بس جو ایمان لائے ہیں اس رسول پر اور اس کی حمایت کی اور اس کی مدد کی، اور انہوں نے اس نور کی اتباع کی جو اس پر اتارا گیا ہے، یعنی قرآن، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نمبر 3 نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ترجمہ، وہ وقت یاد کرو جب کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، میں بلا شبہ اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ جب وہ رسول ان کے پاس آ گیا دلائل کے ساتھ تو کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے۔ سورہ صف۔ نمبر 4 نیز ارشاد ہے۔ سورہ فتح۔ ترجمہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے شفیق ہیں۔ آپ ان کو حالت رکوع میں، کبھی حالت سجدے میں دیکھیں گے۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، یہی مثال ان کی موجود ہے تورات اور انجیل میں۔ نمبر 5 نیز ارشاد ہے۔ ترجمہ، سورہ بقرہ۔ اہل کتاب پہلے سے فتح یابی مانگتے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، جب وہ رسول ان کے پاس آ گیا ہے جس کو انہوں نے پہچان لیا ہے تو اس کا انکار کر دیا، پس لعنت ہے کافروں پر۔ یہ عام آیات کریمات دلیل ہے اس بات کی کہ علماء یہود و نصارہ کو اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ نبی آخر الزماں قریش میں سے تشریف لائیں گے اور نبوت اور رسالت کی بشارتیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں، اس لیے وہ مشرکوں کے خلاف حضور کی آمد کی دعا کرتے تھے اور ان کے خلاف فتح یابی مانگتے تھے، مگر جب وہ آ گئے تو یہود و نصارہ نے ان کا ازراہ حسد انکار کر دیا۔ اگلی ہیڈنگ، سیرت نگار ابن اسحاق فرماتے ہیں۔ نمبر 1 ابن اسحاق نے کہا کہ اہل عرب امی تھے، نہ خواندہ تھے، نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی رسولوں کا زمانہ جانتے تھے، نہ ہی جنت اور جہنم کو جانتے تھے، نہ ہی قیامت کو جانتے تھے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ جی کر اٹھنے کو۔ ہاں، تھوڑی بہت باتیں وہ اہل کتاب سے سنتے تھے، وہ بھی ان کے سینوں میں باقی نہیں رہتی تھیں۔ حضور کی بعثت سے ایک زمانہ قبل علماء یہود و نصارہ کی بات جو ہم تک پہنچی یہ تھی کہ وہ اس طرح مذکور ہے جس کی خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو عاصم بن عمر بن قتادہ نے، ان کو حدیث بیان کی شیوخ نے ہم میں سے، انہوں نے عرب میں سے رسول اللہ کی حالت کے بارے میں ہم سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ یہودی رہتے تھے، وہ صاحب کتاب تھے اور ہم لوگ بت پرست تھے، یعنی وہ کتاب والے تھے اور ہم بتوں والے تھے۔ ان کی یہ حالت تھی کہ ان کو ہماری طرف سے کوئی ناگوار بات پیش آتی تو وہ یوں کہتے تھے کہ بے شک وہ آنے والا نبی ابھی مبعوث ہو رہا ہے، اسی وقت اس کا زمانہ آ گیا ہے، ہم اس کی اتباع کریں گے اور ہم تمہیں قوم عاد اور ارم کی طرح قتل کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کر دیا تو ہم لوگوں نے تو اس رسول کی اتباع کر لی اور انہوں نے انکار کر دیا، لہٰذا اللہ کی قسم ہمارے بارے میں اور ان کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، پہلے کافروں کے خلاف آنے والے رسول کے بارے میں دعا کرتے اور فتح یابی مانگتے تھے، جب وہ آ گئے اور انہوں نے اس کو پہچان لیا تو پھر اس کا انکار کر دیا۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ورقہ نے ابن علی ازدی سے، وہ کہتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے اس نبی کو بھیج، وہ ہمارے اور لوگوں کے مابین فیصلہ کرے۔ وہ اس کے ساتھ استفتاح مانگتے، یعنی اس کے ساتھ لوگوں کے خلاف مدد مانگتے تھے۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے، اس نے سعید بن جبیر سے، اس نے بن عباس سے، وہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان سے لڑتے رہتے تھے، جب بھی لڑائی ہوتی تو خیبر کے یہودی شکست کھا جاتے تھے، لہٰذا یہودیوں نے اس طرح پناہ مانگی۔ ترجمہ، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں نبی امی کے حق کے ساتھ جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ اس کو پیدا کریں گے ہمارے لیے آخر زمانے میں، ہماری ان لوگوں کے خلاف مدد فرما۔ فرمایا کہ جب وہ باہم ٹکراتے تھے تو یہی دعا کرتے، جب دعا کرتے تو غطفان سے غالب آ جاتے، جب نبی کریم مبعوث ہو گئے تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ کفر کر لیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، کہ وہ یہودی پہلے سے اس کے ساتھ فتح مندی مانگتے تھے اس کے ذریعے، یعنی تیرے ذریعے اے محمد، ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں۔ جب وہ رسول آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، پس لعنت ہو اللہ کی کافروں پر۔ نمبر 5 نیز اس کا مفہوم روایت عطیہ جو انہوں نے روایت کی ہے ابن عباس سے، آپ علیہ السلام پر بعثت سے قبل ایمان۔ نمبر 6 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے اکرمہ سے کہ اہل کتاب سے کچھ لوگ وہ تھے جو اپنے رسولوں کے ساتھ بھی ایمان لائے تھے اور ان کی تصدیق کی تھی اور محمد پر بھی ایمان لے آئے تھے مگر ان کی بعثت سے پہلے، جب وہ مبعوث ہو گئے تو انہوں نے کفر کر لیا ان کے ساتھ، اس بارے میں اللہ نے آیت اتاری۔ بہرحال وہ لوگ جن کے منہ کالے ہوئے ہوں ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگوں نے مان لینے کے بعد
کفر کیا تھا، اور ایک قوم تھی اہل کتاب میں سے جو اپنے رسولوں کے ساتھ بھی ایمان لائے تھے اور محمد کے ساتھ بھی آپ کی بعثت سے قبل۔ جب محمد کی بعثت ہو گئی تو وہ بھی ایمان لے آئے تھے ان کے ساتھ۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: سورہ محمد۔ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے ان کی ہدایت کر دی ہے اور ان کو ان کا تقوی عطا کیا ہے۔ چیپٹر 50 بنو عبد الاشہل میں سے ایک یہودی کی خبر کا ذکر۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ اور ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے، ان کو صالح بن عبد الرحمن بن عوف نے، اس نے سلمہ بن سلامہ بن وقش سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے محلے میں ایک یہودی رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا، یعنی بنو عبد الاشہل کے سامنے۔ اس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کی اور قیامت کی بات کی، جنت اور جہنم، حساب کتاب، میزان وغیرہ کا ذکر کیا۔ اس نے ساری باتیں ان لوگوں کے سامنے کی جو بتوں کے پجاری تھے، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو نہیں جانتے تھے۔ یہ واقعہ حضور کی بعثت سے کچھ ہی قبل پیش آیا۔ ان لوگوں نے کہا، افسوس ہے تم پر اے فلاں، اور قاضی کی ایک روایت کے مطابق تیری ہلاکت ہو اے فلانے۔ کیا واقعی یہ بات فی الواقع ہونے والی ہے کہ لوگ اپنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک ایسی جگہ کی طرف جس میں جنت بھی ہو اور جہنم بھی؟ لوگ اپنے اعمال کی جزا سے جائیں گے؟ اس نے بتایا کہ بالکل ایسا ہوگا، قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس آگ میں سے میرا حصہ ہونا چاہیے کہ تم لوگ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن کرو اپنے گھر کے اندر، پھر اس کو خوب بھڑکاؤ، اس کے بعد مجھے اس کے اندر پھینک دو، اس کے بعد مٹی اور گارے اوپر سے لیپ کر کے مجھے اس کے اندر بند کر دو، میں کل کی آگ سے نجات پا جاؤں۔ اس سے پوچھا گیا، اس ہونے والی بات کی کیا علامت ہے؟ اس نے بتایا کہ ان شہروں کی جانب ایک نبی مبعوث ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس نے مکہ اور یمن کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نبی کب تک آئے گا؟ چنانچہ اس نے ادھر ادھر اپنی نگاہیں دوڑائیں اور کہنے لگا، اس لڑکے کی عمر رہی تو یہ اس نبی کو پالے گا، اور میں اس وقت وہاں موجود لوگوں میں کم عمر تھا، میں اپنے گھر کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث کر دیا، اور تاحال وہ شخص ابھی تمہارے سامنے زندہ موجود ہے۔ ہم لوگ اس رسول کے ساتھ ایمان بھی لے آئے ہیں اور ہم نے اس کی تصدیق کر لی ہے، مگر اس نے اس رسول کے ساتھ کفر کر لیا ہے محض حسد اور بغاوت کی بنا پر۔ ہم نے اس شخص سے کہا کہ آپ نے فلاں فلاں بات نہیں کہی تھی اور آپ نے ہمیں خبر نہیں دی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ چیپٹر 51 سایہ کے دو بیٹوں کے مسلمان ہونے کا سبب۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے بنو قریظہ کے ایک شیخ سے، وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسید بن سایہ اور صلبہ بن سایہ اور اسد بن عبید کے اسلام کے بارے میں ایک گروہ تھا حذل سے، وہ نہ تو بنو قریظہ میں سے تھا نہ ہی بنو نذیر میں سے، وہ اس سے اوپر تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں جانتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ ہم لوگوں کے پاس شام کے ملک سے ایک یہودی آدمی آیا، اسے ابن الحیبان کہتے تھے۔ اس نے ہمارے یہاں قیام کیا۔ اللہ کی قسم ہم نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو 5 نمازیں نہ پڑھے مگر اس سے بہتر ہو۔ وہ شخص ہمارے پاس حضور کی بعثت سے کوئی 2 سال قبل آیا تھا۔ ہم لوگ جب قحط میں پڑتے تھے اور ہمارے اوپر بارش کم ہو جاتی تھی تو ہم اس سے کہتے تھے، اے ابن الحیبان، چلیے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، اللہ کی قسم پہلے تم لوگ اپنے جانے سے پہلے صدقہ کرو۔ ہم اس سے پوچھتے کہ کتنا صدقہ کریں؟ وہ کہتا کہ 1 سا کھجوریں یا 2 مد جو۔ ہم اس کو لے جاتے تھے، وہ ہمارے ہررا کے ظاہر کی طرف نکلتا اور ہم بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ دعا کرتا تھا، اللہ کی قسم وہ ابھی تک اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھا نہیں ہوتا تھا کہ گھٹائیں چلنے لگتی تھیں، یعنی پانی سے بہنے لگتی تھیں۔ اس نے یہ کام 1 سے زیادہ بار کیا تھا، 2-3 دفعہ۔ پھر وہ شخص فوت ہو گیا۔ فوت ہونے لگا تو ہم لوگ اس کے پاس جمع ہوئے۔ اس نے کہا کہ اے یہود کی جماعت، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ مجھے شراب و کباب کی سرزمین سے بھوک اور افلاس کی زمین کی طرف کس چیز نے نکالا، یعنی ارض شام کو چھوڑ کر ارض حرم کی طرف کیوں آیا ہوں؟ سب نے کہا تم بہتر جانتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ آرام کی زمین چھوڑ کر یہ تکلیف کی سرزمین اس لیے اختیار کی تھی کہ میں ایک نبی کی آمد کا انتظار کر رہا تھا جس کا وقت آ چکا ہے۔ یہ شہر اس کی جائے ہجرت ہے، میں اس لیے آیا تھا کہ میں اس کی اتباع کروں گا، وہ جب آ جائے تو تم لوگ کسی سے پیچھے نہ رہنا۔ اے جماعت یہود، بے شک وہ مبعوث ہوگا تو وہ خون بہائے گا اور اولادوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو قید کرے گا جو اس کے مخالف ہوں گے۔ یہ باتیں تمہیں اس پر ایمان لانے سے نہ روکیں۔ یہ کہتے ہی وہ مر گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ رات آئی جس رات قریظہ کی بستی فتح ہوئی تو وہ نوجوان جس کا اوپر ذکر ہوا کہنے لگے، اے یہود کی جماعت، تمہیں یاد ہے کہ ابن
حیبان یہودی نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے نہیں یہ وہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہاں ہاں اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہے، بے شک اس کی یہی صورت ہے۔ اس کے بعد وہ اتر آئے اور مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اپنی اولادوں کو اور اپنے مالوں کو اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ ان کا مال قلعے میں تھے مشرکین کے مال کے ساتھ، جب قلعہ فتح ہوا تو ان کے مال ان کو واپس کر دیے گئے۔ چیپٹر 52 حضرت سلمان فارسی کے اسلام قبول کرنے کا سبب۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی سماک بن حرب نے زید بن سوحان سے، یہ کہ 2 آدمی تھے اہل کوفہ میں سے، دونوں دوست تھے زید بن سوحان کے۔ وہ دونوں اپنے دوست کے پاس آئے کہ وہ ان دونوں کے لیے سلمان سے بات کرے، کہ وہ ان دونوں کو اپنی بات بیان کرے کہ اس کے اسلام لانے کی ابتدا کیسے ہوئی۔ چنانچہ وہ اپنے دونوں دوستوں کو ساتھ لیے ہوئے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ سلمان اس وقت مدائن میں امیر اور حاکم تھے یا گورنر تھے۔ جب یہ پہنچے تو سلمان اس وقت کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے آگے کھجور کے پتے رکھے ہوئے تھے، چیر رہے تھے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ زید نے ان سے عرض کی، اے ابو عبداللہ، یہ دونوں آدمی میرے دوست ہیں اور دونوں بھائی بھائی ہیں۔ انہوں نے یہ چاہا کہ یہ آپ سے آپ کے اسلام کے بارے میں سنیں کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ حضرت سلمان نے بتایا کہ میں یتیم تھا قبیلہ رام ہرمز سے، اور رام ہرمز کے کسان کا بیٹا تھا۔ میرے پاس سے ایک استاد آتا تھا جو تعلیم دیتا تھا، میں اس کے ساتھ ہو لیا تاکہ میں اس کے ساتھ اس کے گرجے میں جا کر رہوں گا، اور میرا بھائی تھا جو کہ مجھ سے بڑا تھا، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا اور میں فقیر تھا۔ جب وہ اپنی مجلس برخاست کرتا تو اس کے محافظ اس سے علیحدہ ہو جاتے تھے، جب وہ چلے جاتے تو وہ بعد میں باہر نکلتا، مگر اپنے کپڑے کے ساتھ وہ گھونگھٹ نکال لیتا تھا۔ اس کے بعد وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا۔ وہ یہ کام کئی مرتبہ اجنبی سا بن کر کرتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے غار والوں کی خدمت میں حاضری۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آپ لڑکے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کوئی بات آپ سے ظاہر نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ بالکل نہ ڈریں۔ اس نے بتایا کہ اس پہاڑ کے اوپر ایک چٹان کی غار کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں جن کا کام بس عبادت کرنا ہے، اور نیک لوگ ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آخرت کو یاد کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں کہ ہم لوگ آگ کے پجاری ہیں اور بتوں کے پجاری ہیں، اور یہ کہ ہم لوگ بغیر دین کے ہیں، بے دین۔ میں نے استاد سے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ان کے پاس لے چلیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جب تک میں ان لوگوں سے مشورہ نہ کر لوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم سے کوئی بات ظاہر ہو جائے اور میرے باپ کے علم میں آئے، وہ تو ان لوگوں کو قتل کر دے گا، اس طرح ان کی موت کی ذمہ داری مجھ پر آ جائے گی۔ میں نے اسے یقین دہانی کرائی کہ مجھ سے کوئی بات ظاہر نہیں ہوگی، ان کے ساتھ مشورہ کر لیجئے۔ چنانچہ استاد نے جا کر ان سے کہا کہ میرے ہاں ایک یتیم لڑکا ہے، وہ تمہارے پاس آنا چاہتا ہے اور تمہاری باتیں سننا چاہتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ کو اس پر یقین ہے تو لے آؤ۔ استاد نے جواب دیا کہ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں لائے گا میری مرضی کے بغیر۔ انہوں نے کہا اس کو لے آؤ۔ استاد نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں نے اجازت دے دی ہے کہ میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں، لہٰذا تم جس وقت دیکھو کہ میں نکلوں تو تم میرے پاس آ جانا، مگر آپ کو کوئی ایک آدمی بھی نہ دیکھے، اس لیے کہ اگر میرے باپ نے ان کے بارے میں جان لیا تو وہ ان کو قتل کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ وقت ہو گیا جس میں وہ نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل پڑا۔ چنانچہ وہ حسب عادت پہاڑ پر چڑھ گیا، میں بھی اس کے ساتھ ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ لوگ چٹان کے سائے تلے بیٹھے تھے۔ علی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے یوں کہا تھا کہ وہ 6 یا 7 افراد تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے عبادت کی وجہ سے ان کی روح نکل گئی ہے۔ وہ لوگ دن کے روزے رکھتے تھے اور راتوں کو قیام کرتے تھے، درختوں کے پتے کھاتے تھے اور جو چیز ان کو مل جاتی تھی کھا لیتے تھے۔ ہم لوگ جا کر ان کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ ابن دہقان نے میری تعریف اور اچھائی کی، ان سے تعریف کی۔ ان لوگوں نے کلام کیا اور اللہ کی حمد کی اور اسی کی تعریف کرتے رہے، اور ماں سبق انبیاء اور اس سے پہلے انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ بات کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے۔ اب کہنے لگے اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا تھا اور اسے بغیر کسی نر کے یعنی باپ کے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ نے اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنے والی قدرت عطا فرمائی تھی، پرندہ بنا کر اڑانا، اندھے کو بینا کرنا، کوڑ والے کو تندرست کرنا، مگر اس کی قوم نے اس کے ساتھ کفر کیا اور ایک جماعت نے اس کی اتباع کر لی تھی۔ بے شک وہ اللہ کا بندہ تھا اور اس کا رسول تھا، اس نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اور انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل انہوں نے کہا اے لڑکے، تیرا بھی ایک رب ہے، تجھے بھی مر کر دوبارہ جینا ہے، اور تیرے آگے جنت اور جہنم ہے، تو انہی کی طرف رواں دواں ہے۔ اور یہ لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں یہ اہل کفر ہیں، اہل ضلالت ہے، اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔
استاد واپس لوٹا تو میں بھی اس کے ساتھ لوٹا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ اگلے دن پھر ان لوگوں کے پاس گئے۔ انہوں نے آج بھی اسی طرح کی باتیں کی اور ان سے بھی بہتر کی۔ میں ان کے ساتھ پکا پکا لگ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے سلمان، اے لڑکے، آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ آپ بھی وہ کام کریں جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آپ تو بس نمازیں پڑھیں، سوئیں اور کھائیں اور پئیں۔ بادشاہ کی غار پر چڑھائی۔ کہتے ہیں کہ کسی طرح بادشاہ کو اپنے بیٹے کی حرکت کا علم ہو گیا اور وہ اپنا فوجی دستہ لے کر ان عبادت گزار لوگوں کے پاس پہنچ گیا، ان کی پناہ گاہ کے اندر، اور جا کر ان سے کہا کہ اے لوگو، تم لوگ میرے پڑوسی بنے ہوئے ہو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا پڑوس نبھایا ہے، میری طرف سے کوئی برائی تمہیں نہیں پہنچی، مگر تم لوگوں نے میرے بیٹے کی طرف غلط ارادہ کیا ہے اور اس کو خراب کر دیا ہے۔ لہٰذا تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر میں نے 3 دن بعد تمہیں یہاں پایا تو میں تمہاری پناہ گاہ کو آگ لگا دوں گا۔ لہٰذا تم لوگ اپنے شہروں کی طرف چلے جاؤ۔ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میری طرف سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ہم چلے جائیں گے، مگر ہم نے آپ کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ ہم نے تو جو کچھ ارادہ کیا وہ خیر و بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس جانے سے روک دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، بے شک اچھی طرح جانتے ہو کہ یہی دین اللہ کا دین ہے، اور تیرا باپ بھی، ہم بھی غیر دین پر ہیں۔ ہم لوگ آگ کے پجاری ہیں، اللہ کو نہیں پہچانتے، لہٰذا تو اپنی آخرت کو دوسرے دین کے بدلے میں فروخت نہ کر۔ اس نے کہا، اے سلمان، بات تو کچھ ایسی ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے بقایا کے طور پر پیچھے رہ جاؤں گا۔ اگر میں ان کے پیچھے گیا تو میرا باپ مجھے پیچھے سے تلاش کر لے گا فوج بھیج کر۔ وہ میرے ان لوگوں کے پاس جانے سے گھبرا گیا ہے، اس لیے اس نے ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیا ہے، اور میں یہ سمجھ چکا ہوں کہ حق ان لوگوں کے پاس ہے، اور کہا کہ تم خوب جانتے ہو۔ اس کے بعد میں اپنے بھائی سے ملا، میں نے یہ ساری حقیقت اس کو بتائی۔ اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے نفس کو تلاش معاش میں مصروف کر رکھا ہے۔ پھر میں ان لوگوں کے پاس اس دن گیا جس دن ان کی روانگی تھی۔ انہوں نے کہا، اے سلمان، ہم لوگ ڈرتے رہتے تھے، مگر وہی ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین سے جان رکھو کہ دین وہی ہے ہم نے جس کی تمہیں وصیت کر دی ہے، اور یہ لوگ آگ کے پجاری ہیں، یہ اللہ کو نہیں پہچانتے اور نہ ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تمہیں اس بات سے کوئی شخص دھوکہ نہ دے دے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تو تم لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس پر قادر نہیں ہو سکو گے ہمارے ساتھ۔ ہم لوگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، درختوں کے پتے کھاتے ہیں، ہمیں کوئی چیز میسر نہیں ہوتی، اور آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں، میں نے کہا، جو کچھ بھی ہو میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بارے میں اچھی طرح جان چکے ہو، ہم نے بھی اپنا حال تجھے بتا دیا ہے، مگر آپ ہیں کہ اصرار کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ جائیں، اپنے ساتھ کوئی ضرورت کا سامان تیار کر کے آ جاؤ جو تیرے ساتھ ہوگا، اور کوئی کھانے کا سامان بھی اپنے ساتھ لے لے، کیونکہ آپ ہماری طرح بھوکے پیاسے نہیں رہ سکو گے۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات مان لی اور میں نے ساری بات اپنے بھائی کو بتا دی۔ اس نے جانے سے انکار کر دیا، چنانچہ میں ان کے پاس آ گیا۔ وہ روانہ ہو گئے، وہ پیدل چلتے رہے، میں بھی ان کے ساتھ پیدل چلتا رہا۔ اللہ نے ہمیں سلامتی دی، حتیٰ کہ ہم لوگ شہر موصل پہنچ گئے۔ ہم لوگ موصل میں ایک کنیسہ میں گئے۔ جب یہ لوگ اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں کو گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ تم لوگ کہاں پر تھے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم ان شہروں میں تھے جو اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے، وہاں آگ کے پجاری رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہم لوگوں کو وہاں سے نکال دیا ہے، لہٰذا ہم لوگ تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ بعد میں ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ اے سلمان، یہاں پر جو قوم ہے جو ان پہاڑوں میں رہتے ہیں وہ اہل دین ہے، ہم لوگ ان سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ یہاں پر رہیں، ان لوگوں کے پاس یہ بھی اہل دین ہے، امید ہے آپ ان کے ہاں وہ سب کچھ دیکھیں گے جو آپ پسند کرتے ہیں۔ مگر میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ لوگوں سے جدا نہیں ہوں گا۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اہل کنیسہ کو میرے بارے میں وصیت کر دی۔ اہل کنیسہ نے مجھ سے کہا، اے لڑکے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، بے شک آپ کسی شے سے محروم نہیں ہوں گے جو ہمارے پاس ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، میں تم سے جدا نہیں ہوں گا۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے نکلنے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہم لوگوں نے پہاڑوں میں ایک صبح کی، اچانک ہم لوگ ایک چٹان میں پہنچے تو کثیر مقدار میں پانی رکھا ہوا تھا مٹکوں کے اندر، اور کثیر مقدار میں روٹی رکھی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اس پہاڑ پر بیٹھ گئے۔ جب سورج طلوع ہو گیا تو کچھ لوگ ان پہاڑوں میں سے نکلے۔ ایک ایک آدمی اپنی جگہ سے نکلا، مگر خاموش، سہمے سہمے، جیسے ان کے اندر سے روحیں کھینچ لی گئی ہیں، یہاں تک کہ وہ کثیر تعداد میں آ گئے۔ انہوں نے ہمارے ساتھیوں کو مرحبا، خوش آمدید کہا،
اور پوچھنے لگے کہ تم لوگ کہاں پر تھے، ہم لوگوں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا، ہم ان شہروں سے آئے ہیں جہاں وہ لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس میں آگ کی پوجا کرنے والے لوگ رہتے ہیں، ہم لوگ وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے ہمیں وہاں سے بھگا دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ ان لوگوں نے ان کے آگے میری تعریف شروع کر دی اور کہا کہ یہ ان شہروں سے ہمارے ساتھ ساتھی بن کر چلے ہیں، ہم نے اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔